كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو اذا جب نودیا پکارا جائے آذان دی جائے للصلاۃ نماز کے لیے من یوم الجمعۃ جمعہ کے دن فاسعوا دوڑو تم الی ذکر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف اور مرادی ترجمہ یہ ہے دوڑو تم خطبہ سننے کی طرف وذروا البیع اور خرید و فروخت اور دنیا کے کاروبار کام کاج چھوڑ دو وذروا البیع اور چھوڑ دو تم تجارت ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تمہیں یقین ہو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے فَإِذَا پھر جب قضیت الصلاۃ ادا کر دی جائے نماز فانتشروا پھر پھیل جاؤ تم فی الارض زمین میں وابتغوا اور تلاش کرو من فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی حلال آمدنی رزق روزی تلاش کرو واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثیرا خوب لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا اور جب دیکھا انہوں نے تجارت کو یعنی سامان تجارت کو او لہوا یا کھیل تماشا کو انفضوا الیہا مائل ہوگے وہ متوجہ ہوگے وہ دوڑ پڑے وہ الیہا اس سامان تجارت کی طرف وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور چھوڑ دیا آپ کو کھڑا قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عند اللہ خیر من اللہو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے سے اچھا ہے بہتر ہے وَمِنَ التِّجَارَةِ اور اس سامان تجارت سے بھی بہتر ہے واللہ خیر الرازقین اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والی ذات پاک ہے سورہ جمعہ اس کی ان آخری آیات کے اندر جمعہ کا تذکرہ ہے
میم کے سکون، میم کے زبر اور میم کے پیش تینوں کے ساتھ یہ لفظ ادا کیا جاتا ہے، جمعہ، جمعہ اور جمعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عرب کے اندر جمعے کے دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ کعب بن لوئی پہلا شخص ہے جس نے اس کے لیے لفظ جمعہ استعمال فرمایا۔ جمعہ کا معنی یہ ہے جمع ہونے کا، اجتماع ہونے کا۔ سب سے پہلے اسعد ابن زرارہ یا حضرت مصعب ابن عمیر یا دونوں حضرات نے مل کر کے پہلے جمعہ قائم کیا۔ جمعہ کی اسلام کے اندر بہت زبردست اہمیت ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہوا کرتا تھا اس زمانے میں بھی۔ یہودی سنیچر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم کی بجاوری میں جب تک جو ہے وہ یوم السبت یعنی سنیچر کا اہتمام کرتے رہے، احترام کرتے رہے، تو انہوں نے بحیثیت ایک جماعت کے، ایک ملت کے نشو و نما پائی۔ لیکن جب انہوں نے یوم السبت جس کا احترام، جس کی عظمت کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ جمعہ دراصل اہل ایمان کے لیے ہفتہ واری ایک تعلیم و تربیت کا نظم ہے، اور اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس دن کے اس تعلیم و تعلم تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے نماز ظہر کو مختصر کر دیا۔ 4 کے بجائے 2 ہی رکعتیں رہیں، اور 2 رکعتوں کا گویا وقت جو ہے وہ کم کر کے امت کی تعلیم و تربیت، تعلیم و تعلم کے کام کا حکم دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتا ہے جمعہ کے دن، اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے 1 اونٹ قربانی کرنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل ارشاد فرمایا، من ترک 3 جمعات من غیر عذر طبع علی قلبہ، کہ جو آدمی بغیر کسی معقول ترین عذر کے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے، اللہ رب العالمین اس کے دل کے اوپر جو ہے مہر لگا دیتے ہیں۔ جمعہ دراصل جہاں ایک مسلمانوں کے لیے ہفتہ واری تربیتی نظم و نسق ہے، اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کی روح جو ہے وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار ہے۔ چنانچہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں، وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ان سب کے اندر اگر بندہ غور و فکر کرے تو ان تمام اعمال کے ذریعے جہاں یاد خداوندی مطلوب ہے، وہاں مسلمانوں کے درمیان اتحاد مطلوب ہے، اجتماع مطلوب ہے، یکجہتی جو ہے وہ مطلوب ہے۔ ہر دن کے اندر 5 مرتبہ تمام مسلمانوں کا اپنے محلے کی مسجد کے اندر جمع ہونا، یہ مشیر ہے اس بات کی طرف کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، کہ ہر دن و رات کے اندر 5 مرتبہ وہ محلے کی مسجد کے اندر ایک دوسرے سے ملیں، ملاقات کریں، ایک دوسرے کے احوال معلوم کریں، اور اللہ رب العالمین کے فرائض کو بھی ادا کریں۔ پھر جمعہ کے اندر ایک وسیع اجتماع کا نظم کیا گیا کہ ہفتے کے بعد ایک وسیع اجتماع ہو،
مختلف محلوں کے لوگ مصر جامعہ کی جامع مسجد کے اندر حاضر ہوئے. فقہا نے نماز جمعہ کے لیے مصر جامع یعنی بڑا شہر ہونا شرط قرار دیا ہے، اور یہ روح جمعہ ہے. جمعہ کی ادائیگی ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کے مقاصد با تمام و کمال حاصل ہوں اس کے لیے بڑا اجتماع جو ہے وہ مطلوب ہے. اب تو رہ گئی رسم اعضاء کہ روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. مقصد یہ تھا کہ بھائی ایک زمانہ تھا جب اسکولیں نہیں تھے، یونیورسٹیاں نہیں تھی، کتب نہیں تھے، اخبارات نہیں تھے، آئیڈیو ویڈیوز کا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو اس وقت امت کی تربیت کا سب سے مؤثر یہی ایک ذریعہ تھا، اور اسی کے ذریعے یہ امت جو ہے وہ بہت آگے بڑھی. آج بھی آدمی کو جمعے کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے. پرانے زمانے کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ دور دراز سے لوگ جو ہیں وہ صبح 8 بجے 9 بجے مشرق کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جاتے تھے. بلکہ غالباً لکھا ہے کہ جمعۃ الوداع جو ایک اصطلاح بہرحال ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہے بر صغیر ہند و پاک کے اندر، تو لکھنؤ سے لوگ پہلے ہی دن جو ہیں وہ دہلی کی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اور خطبہ سننے کے لیے پہنچا کرتے تھے. تو جمعہ جو ہے وہ ہماری ایک ہفتہ واری تربیت کا نظم ہے، اس کا بندے کو ضرور اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے اندر جو خاص چیز اہتمام کی ہے وہ ہے خطبے کا سننا. اب خطبے کا سننا جب ضروری ہے تو خطبہ بھی تو ڈھنگ کا ہو، اس خطبے کے اندر جو ہے وہ قرآن حکیم کی تعلیم ہو، مسلمانوں کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے مسلمانوں کو کے جو مسائل ہیں ان مسائل کا کتاب و سنت سے حل. تو خطبہ سننا بھی ضروری. اور کتنا ضروری ہے خطبہ سننا؟ فرمایا کہ اذان جمعہ کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے. اور یہی مراد نہیں کہ صرف کوئی دکان ہے وہی بند کر دی جائے، کوئی بازار بند کر دیا جائے، بلکہ وہ تمام چیزیں کہ جو آپ کو روک رہی ہوں خطبہ سننے سے، نماز میں حاضری سے، وہ ساری میں ذرا سوچ کر بول رہا ہوں، کوئی اجنبی لفظ نہیں کہ اذان کے بعد یہ حرام ہے. اجتہاداً، نص قطعی کے طور پر تو نہیں کہیں گے، لیکن اجتہاداً یہ ہے کہ یہ عمل اذان اول کے بعد ہی سے شروع ہو جائے. لیکن اذان ثانی کے بعد تو اس کی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی. اور ایک اچھے مسلمان کا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ وہ اذان اول کے بعد ہی اس کا اہتمام کرے. جو مناسب بات میرے علم کے مطابق ہے وہ میں نے کہہ دی. اور جمعہ سے فارغ ہو کر پھر بندہ جو ہے وہ اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہو جائے. دن بھر کی چھٹی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہودیوں کے اوپر پورے دن کاروبار کرنا ناجائز تھا. اور خاص توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ جہاں یہ فرمایا گیا کہ جب نماز جمعہ سے آپ فارغ ہو جائیں تو پھیل جائیں زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کریں. اللہ کے فضل سے یہاں مراد ہے رزق حلال تلاش کرنا. تو دیکھیے رزق حلال کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر بتائی گئی کہ بے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے رزق حلال، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر اس رزق حلال کے اندر مشغول ہوتے وقت بھی یہ کہا گیا، ایسا نہیں کہ بھئی ذکر خدا اور یاد خدا جو ہے مسجد کے گیٹ سے اندر رکھ کر واپس آگے نہیں. فرمایا اس حالت میں بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. خالص مادی باغ دوڑ کرتے رہے، اس سے جو ہے وہ فلاح حاصل ہونے والی نہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اس کے ساتھ ذکر خدا سے غافل نہ ہوں. آخری جو آیت مبارکہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر ہجرت میں پہلا جمعہ جو ہے وہ ادا فرمایا ہے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد قباء کے کچھ بعد ایک محلے میں.
تو ابھی وہاں اسلامی ریاست کے ابتدائی ادوار تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور وہاں غلے کی ان دنوں میں بڑی کمی تھی. ایک قافلہ شام سے غلہ لے کر کے پہنچا اور انہوں نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھئی غلہ آ گیا ہے, خریداری کر لو, ڈھول پیٹنے شروع کیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, کچھ منافقین بھی بیٹھے تھے. تو ادھر یہ جو ہے ڈھول بجنا شروع ہوئے تو بڑی تعداد جو ہے وہ ان کی آواز سن کر کے تو دوڑ کر کے چلی گئی تاکہ بھئی سامان خرید لیں, ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ سامان ختم ہو جائے اور ہم پہلے سے پریشان حال ہیں تو ہماری پریشانی میں مزید اضافہ ہو جائے. بہت کم تعداد جو ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنتی رہی. ان میں عشرہ مبشرہ اور حضرات خلفائے راشدین بھی تھے. اسی کو یہاں کہا گیا وَإِذَا رَأَوْا, اور جب دیکھا انہوں نے تجارت کو یعنی سامان تجارت کو, او لہو یا کھیل کو, انفضوا الیہا, تو مائل ہو گئے وہ, انفضاض وہ چلے گئے, متفرق ہو گئے خطبہ کے اس مجمع سے اس سامان تجارت کی طرف. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑے کھڑے چھوڑ دیا. اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے. یہ کام ہوتا ہے فقہا کا جو انہوں نے آسان کر کے ہمیں دے دیا. وَتَرَكُوكَ, اور چھوڑ دیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائمہ, گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. ایسی بھی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ یہ ابتدائی دور تھا اور ابھی پوری طرح جو ہے وہ ہر حکم کو پورا کرنے کا طریقہ کار آخری اور اختتامی شکل میں نہیں تھا. تو جس طرح عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے, ایسے ہی جمعے کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا. اور ان حضرات نے سمجھا بھائی نماز تو پڑھ ہی لی ہم نے, تو اب خطبہ اتنا ضروری نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں خطبے کا سننا یہ لازمی ہے, ضروری ہے. تو اس کو فرمایا گیا جو وہ منتشر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنے بغیر سامان تجارت کے لیے, یا ڈھول بجتے ہوئے. پہلے زمانے میں جب کہیں ڈھول بجتے تھے تو لوگ ایک دم ادھر مائل ہو جاتے تھے. اس کو کہا گیا قل, اے محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ما عند اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, خیر, وہ بہتر ہے, من اللہو, کھیل تماشا سے, ومن التجارت, اور تجارت سے, واللہ خیر الرازقین, اور بہرحال ان چیزوں کے اندر رزق نہیں ہے, رزق دینے والی تو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ تو برتن ہے, دکان برتن ہے, ملازمت برتن ہے, کھیتی باڑی برتن ہے, اس برتن کے اندر رزق ڈالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. بہرحال نماز جمعہ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے, یہ مسلمانوں کا شعار ہے, یہ مسلمانوں کی شان ہے. اس کے ذریعے مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار ہوتا ہے. اس کو اسی انداز سے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے.